یعنی دنیا کے کسی حصے میں ان کے لیے طاقت اور سرفرازی نہیں ہے. یہ جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، انہیں کمزور ہی رکھا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل بنانے کا سبب کیا رہا. یہود نے فلسطین پر قبضہ کر کے اسے اسرائیل کا نام کیوں دیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا، یعنی یہ ان کی کہانی ہے کہ اللہ نے ہمیں فلسطین کی سرزمین دی. یعنی وہ تو اسے اسرائیلی کہتے ہیں نا، اس دور میں دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دی تھی نا. تو اللہ نے ہمیں فلسطین کی سرزمین دی، تو یہ ہماری ملکیت ہے. جب ہم یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لیں گے تو پھر ہمارا مددگار اترے گا، مسیحا اترے گا. یعنی دجال کو یہ مانتے ہیں نا مسیحا اپنا، تو مسیحا اترے گا تو وہ پھر ہمیں لیڈ کرے گا اور ہم پوری دنیا کے حکمران ہو جائیں گے. اسی تصور کے پیچھے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو وہ کہتے بھی دا گریٹ اسرائیل ہے، کہ عظیم ناقابل شکست اسرائیل. لیکن اللہ رب کریم نے کہا نہیں، یہ جہاں بھی رہے، ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل پر قبضہ کر لیں گے جیسے اب کر لیے. یہ جہاں بھی رہیں یہ کمزور ہی رہیں گے. اس بات سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا یا انہوں نے اپنی مملکت بنا لی. اگر یہ ابھی بیت المقدس کو دارالحکومت تسلیم بھی کرا لیتے ہیں تب بھی کمزور ہی رہیں گے. ان کی حقیقت طاقت کی کوئی نہیں ہے، یہ محض دکھاوے کی باتیں ہیں. بس مسلمانوں کو پیروں پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ کہیں بھی چلے جائیں، یہ اسرائیل بنا لے، فلسطین پہ قبضہ کر لیں، تب بھی یہ کمزور ہی رہیں گے. اللہ مگر یہ بحبل پناہ مل جائے، من اللہ اللہ کی، وحبل یا پناہ مل جائے من الناس لوگوں کی. ان کے لیے بچت کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا انسانوں کی پناہ میں آ جائیں. حبل رسی کو کہتے ہیں نا، تو پناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے محاورتاً. لفظی مطلب تو رسی ہی ہے، لیکن بعض اوقات پناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ ہاتھ دینا، مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ، مجھے سہارا دو کے معنی میں ہم کہتے ہیں. تو اسی طرح پناہ دینے کے معنی میں دستی کا لفظ، حبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہ اللہ فرما رہے ہیں ان کی اپنی کوئی قوت نہیں ہے، ان کو میں نے کبھی قوت نہیں دینی. یعنی اللہ رب کریم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے ان کو قوت نہیں دینی، یہ جہاں رہیں گے کمزور ہی رہیں گے. ان کے لیے اب جو کمزور ہوتا ہے وہ پھر کیسے سروائیو کرتا ہے؟ کسی کی پناہ میں جاتا ہے. تو یا اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی مومن ہو جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اور یا انسانوں کی پناہ لے لیں. مطلب کہ کسی ملک میں جا کر ان کی امان میں رہنا شروع کر دیں. جیسے یہ مدینہ بھی امان طلبی کے لیے ہی آئے تھے. ان لوگوں پر جب بخت نصر نے حملہ کیا اور ان کو اجاڑ دیا تو یہ اپنی جانیں بچا بچا کر بھاگے اور آ کر مدینہ میں آباد ہوئے. عربوں سے مدد مانگی تو عربوں نے انہیں اپنے ساتھ پناہ دی اور ان کی حفاظت کے لیے جنگوں تک کے لیے تیار ہوئے. خیر وہ نوبت نہیں آئی تو انہوں نے عربوں کے پاس پناہ لی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ فلسطین پر قبضے سے پہلے یہ پولینڈ وغیرہ میں آباد تھے نا، تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہٹلر کا یہ بڑا فسانہ بنا کہ جی ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی مار دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہے نا. ہولوکاسٹ کا جو سارا قصہ ہے وہ سارا قصہ ہی، حقیقت نہیں ہے اس میں، لیکن بہرحال اس کو بہت اچھالا گیا اور اسی کی بنیاد پر فلسطین پر قبضہ کروایا گیا. تو اس وقت بھی یہ لوگ کیسے آباد تھے؟ ان کی کوئی اپنی ریاست تھی دنیا میں؟ کوئی ریاست نہیں تھی. یہ لوگ جرمنی کے مختلف حصوں میں آباد تھے اور سب سے زیادہ ان کی تعداد جو ہے نا یہ پولینڈ میں تھی. پھر یہ وہاں سے نکلی اور انہوں نے جو ہے فلسطین کا رخ کیا اور وہاں پر قبضہ کیا. خیر وہ بڑا لمبا پلان تھا. تو اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو میں نے کوئی شوکت نہیں دینی، یہ ہمیشہ کے لیے کمزور کر دیے گئے ہیں. ان کے لیے دنیا میں سروائیول کا ایک ہی طریقہ ہے، یا تو اللہ کے بندے بن جائیں اور یا پھر انسانوں کی پناہ لے لیں، مسلمانوں کی پناہ لے لیں یا غیر مسلموں کی بھی، یعنی کہ دوسری ریاستوں میں جا کر آباد ہو کر ان کے قوانین کے تحت زندگی بسر کریں. ان کے لیے یہی ہے، ان کے لیے شان و شوکت نہیں ہے. تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے نا، وہ کبھی خراب نہیں اور جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو پھر ان کی ریاست کیسے بن گئی؟ ہماری کمزوری کی وجہ سے. وباؤ لوٹے یہ بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے،
یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ وَضُرِبَتْ ماری گئی علیہم المسکنۃ ان پر محتاجی۔ مسکنت کیا ہوتی ہے؟ سین کاف نون سے ہے، سکنہ سکون کو کہتے ہیں۔ مسکنت کا مطلب ہوتا ہے بے بسی، کچھ نہ کر سکنے کی یعنی کیفیت، کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ سوچ مسکنت کہلاتی ہے، جو آج ہم پر طاری ہے نا۔ تو آپ کو پتا ہے سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب کریم نے یہی ارشاد فرمایا، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہی تین چیزیں تھی، صرف ترتیب مختلف تھی۔ یہاں بھی وہی تین چیزیں ہیں، ترتیب مختلف ہے۔ پہلے ذلت بیان ہوئی، اس کے بعد غضب، اور پھر آخر میں مسکنت۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ ہیلپ لیس فیل کریں گے، جب بھی تمہارے مقابلے میں آئیں گے ہیلپ لیس فیل کریں گے۔ آج تو کچھ صورتحال الٹی ہوئی ہے نا، کمزور بھی ہم ہیں، غضب کا شکار بھی ہم ہیں، اور مسکنت بھی ہم پر طاری ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کوئی راستہ، ہم کہتے ہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیا کریں، کچھ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی لگتا ہے نا، کیونکہ ہم نے اپنا طریقہ چھوڑ دیا، اپنا شعار چھوڑ دیا۔ ورنہ آج بھی رب بھی وہی ہے، قانون بھی وہی ہے، اصول بھی وہی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی تھے، آخری امت ہم ہی ہیں، اور وہی امت ہے جس کے لیے آپ بیان پڑھ رہے ہیں، کنتم خیر امت، تم بہترین گروہ نکالا گئے ہو، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے کام ہم نے ہی کرنا ہے، مگر کام کریں گے تو کچھ بنے گا نا، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے تو کچھ ہوگا۔ اگر 1/3 مسلمان، 1/3 مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے نا، تو حالات آج بھی بدل جائیں گے، کیونکہ اللہ رب کریم کے پاس بھی چوائس نہیں ہے، یہی ہونا ہے اور مسلمانوں نے ہی کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ابھی کچھ کرنے کو آمادہ ہی نہیں ہے، ذہن ہی نہیں بن رہا۔ اب بیداری آ رہی ہے، کھڑے ہو رہے ہیں، آخری سین تو پورا ہونا ہی ہونا ہے، لہٰذا یہ حق و باطل کی آخری جنگیں تو ہونی ہی ہونی ہے، تو مسلمانوں کو اپنا رول ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اگر اپنی مرضی سے ہوش میں آ کر نہیں کریں گے تو ڈنڈے کھا کھا کر اٹھ کر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ذالکا، یہ بھی انہم اس لیے ہے، کانو تھے وہ، یکفرونا کفر کرتے، بے آیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلونا قتل کرتے، انبیائی نبیوں کو، بغیر حق بغیر سبب کے۔ دیکھیں سبب بھی وہی آ گیا، یاد ہے سورہ بقرہ میں بھی یہی تھا، ذالکا بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اس لیے بھی کہ وہ حد سے بڑھتے تھے، بالکل یہی آیت ہے نا۔ ان کی اس سزا کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو بغیر سبب کے قتل کرتے رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ نے ان پر ذلت کیوں مسلط کی، انہیں کیوں جو ہے بے بس اور لاچار کر دیا، کیوں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم پر بھی جو اس وقت مسکنت طاری ہے نا، اور ہم جو کمزور ہو گئے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ آج واپس آ جائیں، آج حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان کا جرم کیا؟ انبیاء کا قتل۔ تو انہوں نے، آپ کو پتا ہے، کئی نبیوں کو قتل کیا، بقرہ میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیا تھا، اور میں نے توریت کے حوالے بھی آپ کو پیش کیے تھے کہ ان لوگوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا اور کئی کو قتل کرنے کی کوشش کی، جیسے زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تو شہید اپنی طرف سے کیا، وہ تو اللہ رب کریم نے اٹھا لیا۔ الیاس علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر ہوا، الیاس علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچا لیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کتنی کوششیں کی انہوں نے، ایک دفعہ کی، کتنی دفعہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ پر حملے کرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے جا کر میٹنگ کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے جو ہے نا وہ پتھر پھینک کر مارنے کی سازش کی، تو جبرائیل علیہ السلام نے وقت پر بتا دیا، یعنی کہ آ کر بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ نے آپ کو آگاہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی لشکر کو اسی رستے پر چھوڑ کر خود حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے رستے سے واپس آ گئے۔ تو یعنی مسلسل ان کی کوشش تھی، جادو بھی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی جب انہوں نے کہا کہ فزیکل کامیاب نہیں ہو رہے تو چلو اسپرچولی کسی طرح کامیاب ہو جائیں، تو انہوں نے جادو تک کروایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا ہر ذریعہ استعمال کیا، وہ تو اللہ کا حکم نہیں تھا تو کامیاب نہیں ہوئے۔
لیکن آپ دیکھیے کہ زہر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے نا، اور آخر کار وہی زہر آپ کی موت کا سبب بنا. تو ایک طرح سے تو انہوں نے قتل ہی کیا. وہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام پورا کر چکے تھے. تو یہ اس قدر ظالم لوگ ہیں کہ انبیاء کی جان کے ہمیشہ درپے آزاد رہے. ذالک بما عصوا، یہ نافرمان ہے، بار بار نافرمانی کرتے ہیں. وکانوا یعتدون، حد سے بڑھ جاتے ہیں. یعتدون کی روٹ کیا ہے؟ عین دال واو، ادو جس کو آپ کہتے ہیں. ادو سے لفظ بنتا ہے ایتدا، یہ ایتدا کی شکل ہے یعتدون. ٹھیک ہے، تو روٹ عین دال واو ہی ہے. لیسو، نہیں ہے، سوان برابر. البتہ یہ سارے برابر نہیں ہیں. اللہ نے وضاحت سے بتا دیا. دیکھیے طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں طاقت اور اختیار دیتے ہیں نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو یہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے، مگر یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تب تک جب تک تم ایمان والے ہو. ان کے لیے تو میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ ہمیشہ دنیا میں کمزور رہیں گے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ان کو جو تھوڑی بہت کامیابی ملے گی بھی نا، وہ دوسروں کے بلبوتے پر ملے گی. ہے ایسا؟ کیسے کامیابی لے رہے ہیں؟ عیسائیوں کے بلبوتے پر نا، امریکہ برطانیہ کے بلبوتے پر یوز کر رہے ہیں نا. کیونکہ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، حکومتوں کی، حکمرانوں کی مرضی وہ ہے جو سپر پاور کی مرضی ہے. سپر پاور کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بظاہر سپر پاور ہے اور معاشی لحاظ سے وہ بڑے بڑے بزنس مین لوگوں پر انحصار کرتی ہے. اور بزنس جو ہیں بڑے بڑے وہ سارے یہود کے قبضے میں ہے، ان کے اختیار میں ہے. تو اس لیے پھر وہ یہود کی ماننے پر مجبور ہے. تو ہمیشہ جو ہے جب بجٹ تیار ہوتا ہے نا، تو بجٹ سے پہلے جو بڑے بڑے دنیا کے 10-15 بڑے بڑے کاروباری ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، امریکہ کے صدر کی اور ان کے جو ہے وزیر خزانہ وغیرہ کی، فائنانس منسٹر کی. تو بیٹھ کر پھر باتیں ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں. وہ پھر اپنی شرائط پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے فنڈز دیتے ہیں ان کو. تو وہ پھر شرائط پیش کرتے ہیں. پھر جب یہ انتخابی مہم لڑی جاتی ہے، الیکشن لڑے جاتے ہیں، اس میں بھی یہ جو بڑے بڑے کاروباری ادارے ہیں، یہ جو امیدوار جیتنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ جیتیں گے، ان پر انویسٹ کرتے ہیں، ان کو بڑے بڑے فنڈ دیتے ہیں الیکشن کی مہم چلانے کے لیے. کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اور ابھی کے بھی جو صدر ہیں ان کو دیکھ لیں، کوئی امریکہ کا آپ کو صدر ایسا نہیں ملے گا جو بہت امیر لارڈ آیا ہو جیسے کہ ہمارے لینڈ لارڈ آتے ہیں. وہاں کوئی لینڈ لارڈ جو ہے نا وہ نہیں آتا، سب عام لوگ آتے ہیں. کسی کا کوئی سٹور ہے، کسی کا کوئی جو ہے وہ جاب کر رہا تھا، کسی کی کوئی شاپ تھی، تو وہ جب دوبارہ اپنی یعنی صدارت پوری کر کے فارغ ہوا تو اپنے کام پر چلا گیا. تو پھر انہوں نے انتخابی مہم جو چلانی ہوتی ہے اس کے لیے ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. وہ پیسہ پھر کہاں سے آتا ہے؟ یہی لوگ ان کو دیتے ہیں. تو کیوں دیتے ہیں؟ فی سبیل اللہ خیرات دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ اگر تم صدر بنو گے تو ہمارے یہ اور یہ مقاصد پورے کراؤ گے. تو پھر انہی مقاصد، انہی شرائط کے لیے پیسہ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ صدر بنتے ہیں تو وہ پھر ان کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ کوئی راز نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ وہ باتیں جو سب جانتے ہیں. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب کچھ فرق پڑا ہے اور پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو بھی کامیابی ہے وہ بھی براہ راست نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی کروا رہے ہیں دوسروں سے کروا رہے ہیں. یہود جو ہیں عیسائیوں کو استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ جنگیں عیسائی اور مسلمانوں کے مابین ہو رہی ہیں نا. افغانستان کا مسئلہ پہلے روس کے ساتھ رہا، پھر امریکہ کے ساتھ رہا، پھر آپ دیکھیے کہ ابھی جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، جتنے بھی ہوئے عراق وغیرہ شام پر، اب یمن پہلا ہے جہاں پر اسرائیل خود بھی شریک ہوا ہے، ورنہ جتنے بھی اسلامی ممالک پر حملے ہوئے عیسائیوں نے کیے نا. تو اگر اس کو مذہبی نوعیت دے دی جائے تو یہ پھر عیسائی اور مسلمان جنگ بن جائے گی نا. یہ خود سائٹ میں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، دو بڑے مذاہب کو لڑا کر. تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں. ان کی بدعمالی کا یہی حال ہے. ان کی ذاتی طاقت نہیں ہے، نہ ان کو کبھی ملنے والی. لیسو سوان، پھر بھی یہ سب برابر نہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ سارے یہود ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل کتابی، ان اہل کتاب میں سے ہیں، امتن ایک گروہ، قائمتن جو قائم ہے، یعنی ابھی بھی دین پر کھڑا ہے. ان میں ایک گروہ دین پر قائم ہے. یہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے حق پرست علماء تھے نا. آج تو کوئی ٹاما کبھی کوئی نکل آتا ہے، تو وہ لوگ تو پھر ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے. یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں.
آنا گھڑیوں میں، اللیلی رات کی، حمزہ نون یہ روٹ ہے اس کی آنا کی. اوقات کو کہتے ہیں، لمحوں کو، سیکنڈز کہہ لیں آپ. آنا گھڑیوں میں، اللیلی رات کی، وہم اور وہ یسجدون سجدے کرتے ہیں. اہل کتاب کی ایک ایسی پارٹی ہے، ایک ایسا گروہ ہے جو ابھی بھی دین پر قائم ہے. یہ لوگ رات کے وقت تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی اور سجدوں میں پڑے رہتے ہیں. مطلب یہ کہ اتنے پرہیزگار ہے کہ فرائض کے علاوہ نفلی عبادتیں بھی کرتے ہیں، تہجد بھی ادا کرتے ہیں، اور تہجد کے وقت میں توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں بھی نماز تھی جیسے ہمارے ہاں ہے نا. تو اب وہ نماز کہیں نظر نہیں آتی، ختم کر دی انہوں نے، نماز کی شکل ہی ختم کر دی. نہ عیسائیوں میں باقی ہے نہ یہود میں باقی. عیسائی بھی نماز اسی طرح پڑھتے تھے، صرف جہاں ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ انجیل اور توریت تلاوت کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ عبرانی اور سریانی میں پڑھتے تھے جو ان کی زبانیں تھیں. تو نماز کا طریقہ یا ڈرل یہی تھی، یعنی اس کے رکن یہی تھے: قیام، رکوع، سجدہ. رکعتیں تبدیل ہوں گی لیکن ایک رکعت کے وہی اجزائے ترکیبی تھے جو ہماری نماز کے. کوئی دنیا کا مذہب نہیں گزرا جس میں صلاح موجود نہ ہو. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جب موسیٰ مصر واپس گئے کہ موسیٰ سب سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے کچھ گھر مخصوص کریں اور وہاں نماز بعد جماعت قائم کروائیں. آپ پڑھیں گے آگے، ٹھیک ہے. تو نماز اسی طرح فرض تھی جیسے ہم پر فرض ہے. یہ ہے کہ کسی پر نماز کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، جیسے ہم پر 5 ہے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل پر 2 تھیں. ٹھیک ہے، براہ راست تو کوئی روایت نہیں ہے، لیکن جو ہے معراج کی روایت اس میں یہ بات ذیل میں آتی ہے کہ میری امت پر 2 نمازیں تھی تو انہوں نے پابندی نہیں کی، تو آپ کی 5 نمازیں ہیں تو امت آپ کی کیسے پڑھے گی. تو بہرحال یعنی کہ نمازوں کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، رکعتوں کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن نماز کی اصل جو ہے وہ کبھی نہیں بدلی. صلاح ایسے ہی قائم رہی جس کی ایک رکعت وہی ہوتی تھی جو ہماری. ٹھیک ہے، تو باقی یہ ہے کہ کسی پر رکعتیں زیادہ ہوں گی، کسی پر کم ہوں گی. تو یہ بھی کام والی چرچ میں گئے دعا مانگ کے واپس آئے، انہوں نے سب کچھ بدل دیا نا. اب دیکھیے ایون کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ ذکر ہے نا، یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتوں کا اور سجدوں میں پڑے رہتے ہیں. تو مطلب کہ نماز کی بچی کھچی صورت اس وقت بھی موجود تھی. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب عیسائیوں کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی عیسائی لوگوں کو مسجد نبوی میں اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی. تو وہ بھی پڑھتے تھے. وہ گھنٹیاں بجانے کی اجازت تو آپ نہیں دیں گے نا مسجد میں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی نماز اس وقت تک عیسائیوں میں بھی رائج تھی. بعد میں ان لوگوں نے بالکل ہی دین کی شکل مسخ کر دی اور اس میں سے عبادت کو نکال ہی دیا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے چرچ میں ہفتے میں ایک دفعہ جانا، یہ تو بہت بات کی باتیں. جب 18th سینچری کے یعنی آغاز میں اور 17th کے اینڈ میں پروٹیسٹنٹ فرقے کا آغاز ہوا نا، تو اس وقت پھر یہ ہوا کہ دین کو زندگیوں سے نکال دیا گیا اور ہفتے میں ایک دفعہ چرچ کا چکر لگا لینا لازم قرار دے کر دین کو اتنا محدود کر دیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، یہ تو پھر پروٹیسٹنٹ فرقے کی شکل میں ہوا. تو نماز ہر ایک امت پر تھی لیکن ان لوگوں نے اسے ختم کر دیا، ضائع کر دیا. اب اللہ رب کریم یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں ایسے افراد ہیں جو اتنے پرہیزگار ہیں کہ فرائض کے علاوہ ابھی تک نوافل پڑھتے ہیں اور توریت کو تلاوت کرتے ہیں اور اس کی آیتوں پر اللہ رب کریم کے فرمان پر ایمان لاتے ہیں. سجدے میں کب گرتا ہے انسان؟ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو بیٹھ کر تو کب سجدہ کرتے ہیں؟ جب اللہ کا کوئی حکم آ جاتا ہے کہ آیت سجدہ آ جاتی ہے، یا دل پر کوئی بڑی کیفیت تاری ہوتی ہے نا، یا یعنی کہ کوئی عذاب کی ایسی آئے کہ دل گھبرا جائے، یا کوئی جنت کی ایسی آئے کہ دل خوش ہو جائے، تو پھر بندہ بے اختیاری میں سر جھکاتا ہے نا، سجدہ کرتا ہے یا سر جھکاتا ہے. تو یہاں مراد وہ بھی ہے کہ جب ہی اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں تو سجدوں میں گر پڑتے ہیں، کہ یعنی ان پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں.
کہ یہ یہود علماء وہ ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایمان لے آئے تھے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکتے ہیں برائیوں سے. یعنی اگر ایک یہودی بھی ایمان والا ہے تو وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ سور کھاؤ اور شراب پیو اور زناکاری کرو، کیونکہ یہ توریت میں بھی تو منع ہے نا. توریت میں تفصیلی طور پر تو منع ہے ہی ہے، لیکن توریت کے ساتھ جو احکامات عشرہ علیحدہ ملے، توریت کا خلاصہ، پوری توریت میں جو سارے احکامات دیے گئے، شریعت دی گئی، اس کا ایک خلاصہ ساتھ علیحدہ دیا گیا، بالکل علیحدہ لکھا ہوا. ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں احکامات عشرہ، دا 10 commandments. یہ جو 10 احکام ہیں، احکامات عشرہ ہیں، ان میں واضح طور پر بتایا گیا کہ زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، سور نہیں کھانا، ہم جنس پرستی نہیں کرنی، سود نہیں کھانا، یہ سب اس میں وضاحت سے بتایا گیا. ہفتے کے دن کام نہیں کرنا، سب کے احکامات کے ساتھ تھے. تو یعنی یہ احکامات عشرہ ان کے ہاں خلاصہ ہیں، یعنی کہ جو بندہ تو ریت کی تفصیل نہیں بھی جانتا وہ احکامات عشرہ کو ضرور جانتا ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا جو کچھ آج یہودی کر رہے ہیں یا عیسائی کر رہے ہیں وہ احکامات عشرہ کے مطابق ہے؟ نہیں ہے نا. تو وہ پھر کم از کم اپنے کتاب کے احکامات کے مطابق اچھائی اور برائی کو نافذ کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بول کے لوگوں کے ساتھ.